السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم اعتکاف کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ اعتکاف کا ثبوت کہاں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اعتکاف نام ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص اعتکاف کی نیت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ مسجد میں ٹہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنے قسم کا اعتکاف ہوتا ہے؟ تو اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ اور اعتکاف نفل۔ آج ہم ان 3 قسموں میں سے صرف ایک قسم کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور وہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اب اعتکاف سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ تو اعتکاف سنت مؤکدہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے، آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کی کیا ٹائمنگز ہے؟ تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے کے وقت سے 30 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے تک، یا اگر چاند کا ثبوت ہو جائے تو 29 رمضان المبارک کو چاند کا ثبوت ہونے تک ہے۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کے سورج ڈوبنے سے لے کر 30 رمضان المبارک کے سورج ڈوبنے تک، یا 29 کو چاند کا ثبوت ہونے تک اس کا وقت ہے۔ اب اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کو اس میں روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور چونکہ یہ جو ابھی ماحول چل رہا ہے، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو لہٰذا مسجدوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں۔ تو جن افراد کو اجازت حکومت سے ملی ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھائی تیار ہو جائے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آبادی یا بستی میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کو ادا کر دیا تو سارے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہیں کیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کے سب جواب دہ ہوں گے، سب سے اس بات کا مطالبہ ہوگا بروز قیامت۔ تو لہٰذا کوئی بھائی تیار ہو اس کے لیے اور وہ اس فریضے کو انجام دے اور سارے لوگوں کو بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہونے سے بچائے۔ اب یہ بات رہی یہاں تک تو جنس کی، یعنی مردوں کی۔ اب عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ٹائمنگز وہی ہے، وہی شرط ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں اس جگہ اعتکاف کریں جس جگہ کو انہوں نے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے خاص کیا ہے۔ یعنی عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے کسی کمرے کو خاص کر لیتی ہیں یا کسی جگہ کو خاص کر لیتی ہیں، تو جس جگہ کو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا ہے وہ اسی جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اگر اب تک کے خاص نہیں کیا ہے اور اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو اب کسی جگہ کو خاص کر لیں کہ اب اس جگہ ہم نماز پڑھیں گے، تو اس جگہ وہ اعتکاف کریں، ان کا بھی اعتکاف انشاءاللہ ادا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔